نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، حاضر ہو جائے، آ جائے، الموت موت، ان ترک چھوڑنا کسی چیز کو، ترک کرنا، خیراً بہتر چیز، یہاں پر مال مراد ہے، الوصیت وصیت کرنا، بالمعروف معروف قانون شریعت کے قانون کو معروف کہا جاتا ہے، حقاً لازم ہے، بدلا یبدل تبدیل کرنا کسی چیز کو، اگلی آیت میں موصن وصیت کرنے والا، جنفن طرفداری کرنا، کسی ایک کی طرف جھکاؤ کر دینا، اصلاح کرا دینا، صلح کرا دینا بینہم ان کے درمیان۔ ترجمہ آیات کا یہ ہے، کتب علیکم اذا حضر، لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، اگر اس نے چھوڑا ہے مال تو فرض ہے اس پر وصیت کرنا، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے شریعت کے قانون کے مطابق لازم ہے یہ چیز پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ، جس شخص نے اس وصیت کو بدل دیا سننے کے بعد، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اسے تبدیل کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ پس جس شخص کو خوف ہوا وصیت کرنے والے کی جانب سے طرفداری کا یا گناہ کا، پس اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تو بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کل کی آیات میں جو ہم نے پڑھی ان میں تحفظ جان کا ذکر تھا کہ جان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو محفوظ اور مأمون بنایا ہے، امن والا بنایا ہے۔ جس طرح شریعت کی نظر میں جان عزیز ہے، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا،
قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شریعت کی نظر میں مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ اپنا مال ہو چاہے وہ کسی کا مال ہو۔ جس طرح کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، مال نہیں لیا جا سکتا، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی زبردستی ناجائز طور پر ہم سے مال لے تو ہم کیا کریں، دے دیں؟ آپ نے فرمایا فلا تعطه، نہیں دینا۔ اگر وہ لڑے، فرمایا تم بھی لڑو اس کے ساتھ، کیوں تم سے ناجائز مال لے رہا ہے وہ؟ جی اگر لڑائی کے دوران وہ ہمیں مار دیں، فرمایا کوئی بات نہیں، تم شہید ہو جاؤ گے، اس پر بھی شہادت کا ثواب ہے۔ اور اگر میں نے اس کو مار دیا، فرمایا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو کسی کا مال لینا ٹھیک نہیں، اور اپنے مال کو ضائع کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، یعنی کہ میرا مال ہے میں جس طریقے سے کرتا جاؤں، نہیں۔ مال ایک محترم چیز ہے، جس طرح جان محترم ہے، قابل احترام ہے، مال بھی قابل احترام ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، فرمایا تم اگر کسی یتیم کے والی بنو، سرپرست بنو، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ بیچارہ کم عقل ہے، مال نہیں سنبھال سکتا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، مال نہ دیا کرو اس کو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، مال تو فرمایا وہ چیز ہے جس سے یہ انسانیت قائم ہے، یہ انسان چل رہے ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ مال نہ ہو تو یہ نظام کیسے چلے؟ یہ آپس کے معاملات، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں یکسر ختم ہو جائیں مال کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کا باقاعدہ قانون ذکر فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ فرمایا اپنی جگہ سے پاؤں ہل ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا 2 سوال کس چیز کے متعلق ہیں؟ مال کے متعلق۔ مال کے متعلق 2 سوال ہیں، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں پر کیا۔ کمانے کا سوال الگ سے ہے اور خرچ کرنے کا سوال الگ سے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے حلال مال کما لیا، اس نے کسی سے رشوت نہیں لی، ناجائز نہیں، خون پسینے کی کمائی ہے، اب اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ صحیح جگہ میں خرچ کرنا کہ آیا اتنی میری ضرورت ہے، اتنا ہی خرچ کرنا ہے۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف یہی ہے کہ اتنے پیسے سے کام چل سکتا تھا، اس نے خواہ اس سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ دیکھیں نا، گھر کے اندر کھانا پکانا ہے، ایک آدمی کا 1 سالن سے روٹی کھاتا ہے نا، چلو زیادہ سے زیادہ 2، یہ 4 پکا کے رکھ دے، یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اتنا ہو
کہ وہ ضائع ہوتا پھرے اور گٹر میں اس کو پھینکا جائے، نالیوں میں ڈالا جائے، یہ اسراف ہے۔ کمایا تو حلال ہے لیکن صحیح خرچ نہیں کیا، صحیح خرچ نہیں کیا۔ یہ جو دوسری چیز ہے اس کے اندر عام طور پر کمی ہو جاتی ہے۔ مال کمانا حلال ہو، 100% ہو، یہ ٹھیک رہتا ہے۔ بہت سارے احباب اگرچہ اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے لیکن محنت کرتا ہے ہر آدمی کہ میں حلال کمانے والا ہوں، لیکن یہاں آ کر تو اکثر لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ آیا اس کو خرچ بھی ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا، آیا وہ مال جو مجھے مل گیا اس کے حقوق بھی میں نے ادا کیے کہ نہیں کیے، آیا اللہ نے اس میں جو غریبوں کا حق رکھا تھا وہ بھی میں نے دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ بھی ساتھ تو نہیں کھا گیا میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کی پڑھی گئی ان آیات میں مال کی حفاظت کا قانون بیان کیا باقاعدہ، اور فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے۔ موت آئے سے مراد کیا ہے؟ جب موت کے آثار محسوس ہوں کہ کوئی پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں، تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کر دینی چاہیے، کر دینی چاہیے۔ ابھی مال کی بات آئی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو کس لفظ سے ذکر کیا؟ لفظ الخیر سے۔ ان ترک خیرن، اگر وہ خیر چھوڑیں، یہاں پر خیر سے مراد مال ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ نے فرمایا نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کو مال کی محبت بہت ہی زیادہ ہے۔ وہاں بھی اللہ نے لفظ خیر ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حلال مال یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مال کی جو مذمت بیان فرمائی ہے، اس سے وہ مال مراد ہے جو صحیح کمایا نہ جائے یا صحیح خرچ نہ کیا جائے، یا وہ ہیں جو کافر کا مال ہے ان کی مذمت آئی ہے۔ ایک ایمان والا، ایک اللہ والا صحیح کمائے، صحیح خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے خیر بھی فرمایا ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسے اللہ کا فضل بھی فرمایا ہے، اللہ کا فضل بھی فرمایا۔ وہ مشہور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء صحابہ کرام آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ جی وہ کیوں؟ یہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یہ حج کرنے کو جاتے ہیں، یہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو مال ہے نہیں کہ ہم بھی حج کرتے، ہم بھی عمرہ کرتے، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو یہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ کرو گے نا تو یہ مال کے ذریعے سے جو نیکیاں کماتے ہیں نا، یہ حج عمرے کرتے ہیں، تم اس عمل کی برکت سے اس اجر و ثواب کو بھی پانے والے بن جاؤ گے۔ اچھا، بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارا کام بھی بن گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد نا یہ تسبیحات کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ جو آیا، 34 مرتبہ آیا اللہ اکبر۔
فرمایا اس کی وجہ سے تم وہ جو مال سے نیکیاں کماتے ہیں نا، وہ تم ان تسبیحات کے ذریعے سے کما لو گے۔ تو خود سوچئے یہ کتنا بڑا عمل ہے، بڑا مختصر ہے، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب کیا ہوا، نماز کے بعد فقراء نے یہ عمل شروع کر دیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد تسبیحان۔ اب ظاہری بات ہے وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے تو اس طرح نہیں پڑھتے تھے۔ ایک آدھ نماز کے بعد انہوں نے پوچھ لیا بھی یہ کیا پڑھتے ہو تم؟ اب چھپا تو سکتے نہیں تھے، بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے، یہ وظیفہ بتایا ہے، تم تو مالدار لوگ ہو، مال کے ذریعے نیکیاں کما لیتے ہو، ہم تسبیحات کے ذریعے سے نیکیاں کما لیتے ہیں۔ نیکی کے حریص تو وہ بھی تھے نا۔ جب اگلی نماز آئی تو نماز کے بعد انہوں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا۔ اب پھر دوبارہ وہ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا، تو لہٰذا اس عمل میں ہم برابر ہو گئے۔ مال والی نیکیاں پھر ان کی بڑھ گئی، وہ پھر زیادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، یہ پھر اس کی تقسیم ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مال کے مل جانے کو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا فضل فرمایا۔ تو مال خیر بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، تو اس واسطے حلال مال اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ان ترک خیرن، اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے، بچا ہوا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت کر کے دے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ کیا وصیت کرے؟ یا اتنا ہے جو اس کی تجہیز و تکفین میں لگ جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں نا، قانون یہ ہے شریعت کا کہ جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، سب سے پہلا، کہ اس نے زندگی بھر جو کمایا اس کے اپنے پیسوں سے جو ہے نا تجہیز و تکفین کا انتظام۔ پھر اگر مال بچ جائے، دوسرے نمبر پر قرضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی قرض تو لازم نہیں، اگر قرض لازم ہے تو اس کے مال سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی، اگر وصیت کی ہے تو اس کو بھی نافذ کریں گے اور جاری کریں گے، چند شرائط کے ساتھ، وہ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ وصیت کو بھی نافذ کر دیا، اس کے بعد اگر مال بچ جائے تو وہ مرنے والے کے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابتدائے اسلام کے اندر یہ تھا کہ جو مرنے والا ہے اس کا مال اس کے عزیز و اقارب باقیوں کو نہیں، اس کی اپنی اولاد کو دیا جاتا تھا۔ مال کا جو تہائی حصہ ہے اس کے اندر اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم جن جن کو دینا چاہتے ہو اپنی زندگی میں ان کی تعیین کر دو۔ ماں کو دینا ہے، باپ کو دینا ہے، بھائیوں کو دینا ہے، باقیوں کو دینا ہے، اور کس کو کتنا دینا ہے، اس چیز کی تعیین اس نے خود کرنی ہوتی تھی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر یہ وصیت کرنا اس پر فرض تھا، لازم تھا اس پر کہ مرنے سے پہلے وہ بتا کر جائیں کہ میرا تہائی مال کس کس کو اور کتنا کتنا دینا ہے۔
تیسرے نمبر پر وہ جو وصیت تھی وہ تہائی کے اندر ہو سکتی تھی، تیسرے حصے سے زائد میں نہیں کر سکتا تھا، یعنی 2 حصے اولاد ہی کو منتقل ہونے تھے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ وصیت کرنا فرض تھی، وصیت کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی تعیین اور ان کے حصے کرنا ضروری تھے، اور وہ وصیت تہائی مال کے اندر کرنا تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر وارثوں کی تعیین بھی کر دی اور ان کے حصوں کی تعیین بھی کر دی، متعین کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان 3 چیزوں میں سے جو پہلی 2 چیزیں ہیں اب یہ فرض نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اتنا حصہ گویا کہ منسوخ ہو گیا کہ اگر ایک آدمی مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کس کو کتنا مال دے دینا، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت بھی نہیں کہ میرے کون کون وارث ہوں گے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ وصیت اگر وہ کرنا چاہتا ہے اپنے مال کی تو مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، وہ آج بھی جائز ہے، وہ چیز منسوخ نہیں ہوئی۔ البتہ وہ جو وصیت کرے گا وہ اپنے وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا کہ وارث کے لیے کہہ دے کہ یہ اس کو دے دینا، نہیں، لا وصیت لوارث۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کی موجودگی میں یہ بات فرما دی کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وہ شریعت نے اس کا جو حصہ مقرر کر دیا اسے وہی ملے گا، وہی ملے گا، وصیت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ وصیت کے احکام اسی کے اندر مزید بھی بیان کیے، اس کی چند موٹی باتیں میں نے ذکر کر دیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں مزید ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال مال عطا فرمائے، حلال جگہ خرچ کرنے والا بنائے، اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔